اور جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد گرفتار ہوں گے، کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب تک توہین اور تکفیر نہیں رکے گی اس وقت تک جو مذہبی رواداری ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جو مقدسات ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، ان کے جو مقدسات ہیں، آسمانی کتب ہیں، تو الحمدللہ اس پر پاکستان علماء کونسل نے بھی اور ابھی حکومت نے بھی 2 ہفتے پہلے ایک ضابطہ اخلاق جو کہ ماضی کے تمام ضابطہ اخلاق کا مجموعہ ہے، جو ملی یکجہتی کونسل نے بنا، جو پاکستان علماء کونسل نے بنایا، جو متحدہ علماء بورڈ نے بنایا، اس پر سب نے دستخط کیے ہیں۔ پیغام پاکستان اس پر سب کے دستخط ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ملک کے اندر کسی کو بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے فروغ کی جو سازش ہے، ہم سب مل کر اس کو ناکام ہم نے بنایا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام بنائیں گے۔ ہمارے تمام مکاتب فکر کے قائدین سے رابطے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر ملینز آف ڈالر ہندوستان لگا رہا ہے، افغانستان کے اندر جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جمع کر رہا ہے، اور اس کا بنیادی ہدف پاکستان کا امن اور سلامتی ہے۔ 2 چیزیں جن پر اس وقت ہندوستان اور پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے درمیان کیسے رفت پیدا کی جائے اور پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد جو ہے اس کو کس طرح فروغ دیا جائے۔ میں نے گزشتہ 2 روز سے سندھ انتظامیہ سے، سندھ حکومت سے جو معلومات حاصل کی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مولانا عادل خان صاحب کے قاتل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ایک بات بہرحال میں یہاں کراچی میں تمام اکابر علماء سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، جہاں پر توکل علی اللہ وہاں پر اسباب کی دنیا میں اپنے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا عادل خان صاحب کو سیکورٹی ملنی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے جو اسباب بتائے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر غفلت ہوئی ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کی ہے، سندھ حکومت سے بھی کہا ہے، باقی صوبوں کی حکومتوں سے بھی، کہ ملک کے مقتدر علماء اور مشائخ جن کو خطرات ہیں ان کو سیکورٹی مہیا ہونی چاہیے۔ تمام افراد کو حکومت سیکورٹی نہیں دے سکتی، تو لہذا جتنا حکومت کر سکتی ہے حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور باقی خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا عادل خان صاحب سے جب بھی ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی، وہ کہتے تھے کہ عمر کے اس حصے میں آیا ہوں، اگر یہاں شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا جذبہ تھا، حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا سندھ کو کہ سندھ کے اندر 4-5 بڑی شخصیات اس وقت فرنٹ پر تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، اسی طرح یوسف قصوری صاحب، تمام، اور مولانا عادل خان صاحب۔ تو یہ بہرحال ایک بڑی کمی ہے، اور سندھ کے حکومت سے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوتاہی کی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر شرپسندی پھیلانے کے لیے اور ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے
ایک منظم سازش کے تحت ملک کے سلامتی کے اداروں کو، افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات شام، لیبیا اور عراق جیسے بن جائیں، لیکن یہ بات بھی ان کے لیے واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج اور اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو سلام پیش کرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شر پسند نے، کسی ملک دشمن نے، کسی ایسے مفاد پرست نے پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر اسے جواب بھی پاکستانی قوم دینا چاہتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے، 2 دن پہلے ہماری فوج کے اور سلامتی کے اداروں کے 20 جوان شرپسندوں کے مقابلے میں شہید ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں سلام عقیدت پیش کیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم متحد ہو کے ایک پیغام دیتے اپنے دشمنوں کو کہ ہم تمہیں پاکستان میں وہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے جو عراق کے اندر کھیلا گیا، جو شام کے اندر کھیلا گیا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ سیاسی اور ذاتی مفادات کے سامنے بعض اوقات قومی مفادات جو ہیں وہ قربان کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت اسلامی اور عرب دنیا سے تعلقات، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت اسلامی اور عرب دنیا سے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کے گزشتہ 3 سال قبل کے اور آج کے بہت فرق ہے۔ ہمارے اسلامی اور عرب دنیا سے تعلقات بہت بہتر ہیں، اور فلسطین کے مسئلے پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ عالم اسلام اور عالم عرب کے جذبات، اب کی عوام کی جذبات کی ترجمانی ہے۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے فلسطین کی قیادت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان عالم عرب اور عالم اسلام میں فلسطین کے مسئلے پر اگر رابطہ کار کا کردار ادا کرتا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، ہم اسے ویلکم کریں گے، اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ فلسطینی کاز کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو۔ اور کچھ لوگ جو بڑے زور و شور سے اس وقت حکومت کو اور افواج پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک صدا یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کھڑے ہو کر ببانگ دوہر یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک فلسطینی راضی نہیں ہوتے، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یا اسرائیل سے تعلقات، 2 دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل سے کوئی روابط نہیں ہے اس وقت، ایک پاکستان ہے اور ایک سعودی عرب ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس معاملے میں بھی، کشمیر کے معاملے میں بھی بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسائل ہیں، ان کو امت کو باہمی اتحاد سے حل کرنا ہے۔ یہ میری چند گزارشات تھی۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر فرقہ واریت اور انتشار کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے، اور دشمن عناصر ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر عادل کے قتل کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا نقصان ہے یہ، اور مجرموں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے کلعدم تنظیموں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔